کلپ نمبر 989۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ قال، موسیٰ نے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہ جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا مارنا ادب سکھانے کے لیے تھا نہ کہ قتل کرنے کے لیے۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا کہ اس کے بدلے تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب عز و جل نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یہاں حکم سے نبوت یا علم مراد ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا۔ وَتِلْكَ، اور یہ فرعون نے جو احسان جتایا تھا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے؟ اسے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کو قتل کر کے بچہ گود میں لے اور اس کی پرورش کرے، پھر بڑا ہونے پر اسے احسان جتلائے کہ بیٹا تو یتیم لاوارث تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تو اس کے جواب میں وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اپنا احسان اپنے پاس سنبھال کر رکھ، مجھے پالنا تو تجھے یاد ہے، لیکن یہ تو بتا کہ مجھے یتیم و لاوارث بنایا کس نے تھا؟ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال فرعون، فرعون نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا اور اس نے اسلوب کلام بدلا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی کہ سارے جہان کا رب کیا چیز ہے جس کے تم اپنے آپ کو رسول بتاتے ہو؟ قال، موسیٰ نے فرمایا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال چیز کی جنس کے بارے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ جنس اور ماہیت سے پاک ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے لائق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق ہے۔ یاد رہے کہ ایقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں موقن نہیں کہا